حال کیا ہے آپ دیکھیے، رات کو چھپ کے نکل رہے، پیچھے دشمنوں کے پکڑنے کا ڈر ہے، ایک تو بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ سراقہ، یہ ہماری بے کسی، یہ ہماری بے بسی، یہ ہمارا ذوق، یہ ہماری کمزوری، یہ لاچاری، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ آج زمانہ ہمارے مخالف ہے، کل زمانے کی چکی ہمارے حق میں چلے گی، حالات ہمارے حق میں ہوں گے۔ میرے غلام، میرے ماننے والے، میرے جانثار، میرے صحابہ دنیا کو فتح کریں گے۔ دنیا کی ایک سپر پاور طاقت کسریٰ، جس کے کنگن بہت مشہور ہیں، وہ بھی میرے غلاموں کے ہاتھوں میں آئیں گے، اس کے قبضے میں آئیں گے، اور تجھے بھی ایمان کی توفیق ملے گی، اور وہ کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ امید دیکھیے، حالات میں مایوس نہیں ہوئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمکین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہم سب کے مخدوم اور راجستھان کے عظیم عالم دین، ایک نسل کے مربی حضرت مولانا مفتی حبیب صاحب نعمانی دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر علماء کرام، ائمہ اعظام۔ عام طور پر گفتگو کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ چھوٹوں کو پہلے بلایا جاتا ہے، ان کی گفتگو میں کوئی تقصیر ہو، کوئی کوتاہی ہو، کوئی قابل اصلاح بات ہو تو بعد میں بزرگ و سرپرست حضرات علماء اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ ترتیب تو یہی ہونی چاہیے تھی، پہلے میں کچھ عرض کر دیتا، اس کے بعد مفتی صاحب اور دیگر ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ عرض کرتے۔ بہرحال آپ حضرات کی ترتیب ہے تو اسی حساب سے مجھے اخیر میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بچوں نے تقریر کی، نعتیں پیش کی، ترانے پیش کیے۔ اس سے پہلے مدرسے کے اکثر بچوں نے، مکتب کے طالبات نے بھی پیش کیا ہوگا، اس وقت میں حاضر نہیں تھا۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے اساتذہ کی صف کے جو علماء کرام ہیں ان کے سامنے چند باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ حالات کے لحاظ سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور دنیا کے حالات ہیں، اس سے متاثر ہونا ایک فطری بات ہے۔ کسی انسان کو حالات پیش آتے ہیں، کسی خاندان کو حالات پیش آتے ہیں، کسی جماعت و جمعیت تنظیم کو، کسی پارٹی کو، کسی امت کو، تو ظاہر سی بات ہے حالات سے تشویش، بے چینی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم پر بھی حالات ہیں، مسلموں پر، ہمارے ملک میں بھی ہیں، باہر عالمی سطح پر دیکھیں، فلسطین کے حوالے سے اور دیگر جگہوں کے حوالے سے حالات ہیں۔ حالات سے تشویش ہونا، بے چینی ہونا، تکلیف ہونا ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے، ہر انسان متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جس قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، جس نبی عظیم کو ہم ماننے والے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے،
اور جس سپر پاور طاقت اللہ کو ہم ماننے والے ہیں اس کی تعلیم یہ ہے کہ ہم حالات سے مایوس نہ ہوں. بے چینی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن نہ قرآن ہمیں مایوس ہونے دیتا ہے، نہ نبی کی تعلیمات ہمیں مایوس ہونے دیتی ہے، نہ ہماری تاریخ، پوری اسلامی تاریخ، اسلامک ہسٹوری اور اس میں پیش آنے والے واقعات ہمیں مایوس ہونے دیتے. حالات زندہ قوموں پر آتے ہیں، زندہ شخص پر آتے ہیں، زندہ امتوں پر آتے ہیں، زندہ دین پر آتے ہیں. مردہ کو کوئی ٹھوکر نہیں لگاتا ہے، زندہ کو ہی لات مارتا ہے یا پریشان کرتا ہے. تو زندہ لوگوں پر، زندہ دین پر، زندہ امت پر حالات آتے ہیں. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ہمارے بچے مدرسوں میں تقریر کرتے ہیں تو بعض تقریروں کا آغاز، اس کی شروعات اسی طرح ہوتی ہے کہ حق و باطل کی کشمکش شروع سے رہی ہے. چونکہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں تو عوام سمجھ نہیں پاتے. حق اور باطل، ایمان اور کفر، شرک اور توحید، سچ اور جھوٹ، ان سب کا ٹکراؤ اور پھر اہل ایمان پر حالات، یہ شروع سے رہا. حابیل اور قابیل سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب، چراغ مصطفی اور شرار ابو لہبی، یہ ہوتا رہا ہے. لیکن ہمیں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے، ہماری تاریخ یہ کہتی ہے، حالات آئیں گے. جس کی توقع، جس کی امید پہلے سے ہو کہ ایسا ہونا ہے، پھر حالات آتے ہیں تو پھر زیادہ مایوسی نہیں ہوتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دو تین واقعات کی شکل میں آج کے حالات کے سلسلے میں ایک سبق دے کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے حالات آئے ہیں کسی نبی پر نہیں آئے. ہلا دینے والے حالات، زلزلہ برپا کر دینے والے حالات، مایوس کر دینے والے حالات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی امید کی کرن کو بجھنے نہیں دیا. حوصلہ نہ خود ہارے ہیں اور نہ امت کے لوگوں کو حوصلہ ہارنے دیا. مشکل حالات میں، گھٹاٹوپ اندھیروں میں، ظلم کے مصائب کے حالات میں امت کو حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے اور ان کے حوصلوں کو پرواز بخشی ہے. مشہور واقعہ ہجرت کا، اب سیرت کو پڑھیے، حضور کی زندگی کو پڑھیے، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو پڑھیے، کبھی مایوس نہیں ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوئے اور نہ ہونے دیا. ہجرت کا موقع ہے، پورے مکے کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ، نوجوانوں کو آپ کے گھر کا پہرا دے کر بٹھا دیا ہے، جیسے ہی نکلے قتل کر دینا. تیز تلواریں لے کر کھڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے رات کو نکلے. کیسے حالات ہیں آپ دیکھیے. قتل کرنے جیسے خطرناک حالات تو کسی پر نہیں آئے کہ قتل کر دیا بس حالات ختم ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں نکلے، رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نکل رہے ہیں. آپ دیکھیے بے بسی، عاجزی، بے کسی، حالات کتنے خطرناک تھے. ورنہ تو دن کے اجالے میں نکلتے نہیں، عاجزی تھی، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا ظاہری لوگوں میں. رات کے اندھیرے میں نکلے، اپنے یار غار رفیق مزاج سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا ہے اور مکے سے نکل کر غار ثور میں جا کر 3 راتیں چھپے ہیں، چھپ رہے دشمنوں سے. اور غار ثور میں 3 راتیں چھپ کر وہاں سے آگے نکل رہے. مدینہ جانے کا جو عام راستہ ہے، اب آج کی زبان میں کہیے ہائی وے جو ہے، ہائی وے نہیں پکڑا ہے،
چھوٹا موٹا گلیوں والا راستہ جہاں عام طور پر لوگ آتے جاتے نہیں تھے وہ راستہ پکڑا ہے تاکہ کسی کو بھنک نہ لگے، پتہ نہ چلے، ورنہ پکڑ لیے جائیں گے۔ 100 اونٹوں کا انعام ہے۔ ایسے خطرناک حالات مایوس کر دینے والے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ جا رہے ہیں، عام راستہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیچھے سے 100 سرخ اونٹوں کا، سرخ اونٹ عربوں کے نزدیک بڑی قیمتی چیز ہوتی تھی، آج کہیے فراری کار، اس زمانے میں یہ تھی۔ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے جو ان دونوں کو زندہ یا مردہ لے کے آئے۔ اس لالچ میں پیچھے سے ٹکڑیاں ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں نوجوانوں کے، لوگوں کے، 100 اونٹ ملیں گے، پکڑ کے لے آئے، تعاقب میں ہیں، پیچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی چھپتے چھپاتے نکل رہے۔ ایک آدمی تھا سراقہ ابن مالک جوشمی، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ فلاں راستہ اختیار کر کے محمد جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھوڑا تیار کیا، نیزہ تیار کیا، کسی کو بتایا نہیں کہ کہیں وہ انعام حاصل نہ کر لے۔ پیچھے تعاقب کرتے ہوئے بالکل قریب پہنچ چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابو بکر حضور کی فکر میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، پیچھے دیکھا کہ یا رسول اللہ حاضر طلب، یا رسول اللہ یہ تلاش کرنے والے، تعاقب کرنے والے، پکڑنے والے پیچھے آ گئے، بالکل قریب آ گئے۔ اللہ کے نبی نے دھیان نہیں دیا، توجہ نہیں دی، پھر کہا یا رسول اللہ، 3 مرتبہ کہا حاضر طلب یطلبنا، یہ پیچھے بالکل پکڑنے والا آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوا کہ بالکل قریب آ چکا ہے سراقہ اور ہمیں گرفتار کر لے گا، پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم اکفنیہ بما شئتا، یا اللہ تو ہماری طرف سے کافی ہو جا۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھانا تھا، سراقہ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، گر گیا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے ظاہری حالات ایسے نہیں تھے، گھوڑے کے پاؤں وہاں دھستے جا، ریتیلی زمین ہو، ریتیلی زمین نہیں تھی، وہاں سخت پتھریلی زمین تھی۔ گھوڑا پھسلتا ہے وہاں جہاں کیچڑ ہو، گیلا پن ہو، پانی ہو، وہاں ایسی بھی صورتحال نہیں تھی، لیکن اللہ کی طرف سے مدد آئی، گھوڑا گرا۔ جاہلوں کا یہ طریقہ تھا، اس طرح کی کوئی ناگوار چیز پیش آ جائے تو وہ وہم میں پڑ جاتے ہیں۔ گاڑی نئی لی اور شو روم سے باہر نکالی، آگے کچھ اچانک بریک دینے کی ضرورت پڑ گئی تو کہتے ہیں یار کچھ خطرناک ہے، یہ گاڑی نہیں لیں گے، ہم وہم میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ان کے یہ تھا کہ اب ہم کام کریں یا نہ کریں۔ تیر رکھے ہوتے تھے، ایک تیر پر ہوتا تھا نام، ایک پر لکھا ہوتا تھا لا۔ تو تھیلے سے تیر نکالا کہ میں آگے جاؤں، ان کو پکڑوں یا نہیں پکڑوں۔ اس نے تیر نکالے تو اس پر لکھا ہوا تھا لا، کام مت کرو، خطرہ ہے تمہارے لیے۔ لیکن 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ تھی۔ پھر اس نے گھوڑے کو تیار کیا، حضور کا پیچھا کیا، پھر گھوڑا دھسا، 3 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ پھر اس نے دور سے کہا اے محمد مجھے امان دے دو، میں آپ کو نہیں پکڑوں گا، آپ مجھے لکھ دے دیجیے امان، کہ اس کی زندگی کو امان ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ یہ امان نامہ ان کو فتح مکہ کے موقع پر کام آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا سراقہ، دیکھیے حضور کے حوصلے، حضور کے عزائم، حضور کی امیدیں، حضور ان حالات میں بھی کہ پیچھے پکڑنا چاہ رہا ہے اور مایوس نہیں ہوئے ہیں، دل میں یہ نہیں آیا ہے کہ اب کیا ہوگا، بلکہ الٹا سراقہ سے کریں کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسرا، اے سراقہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن پہنو گے۔ کنگن سونے کے ہوتے تھے، بادشاہ لوگ پہنا کرتے تھے، اور کسرا کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس وقت حضور کے زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں تھی جن کی دنیا پر چلتی تھی اور پوری دنیا ان کے زیر اثر تھی، جیسے آج امریکہ اور روس ہیں کہ آدھی دنیا امریکہ اس پر کنٹرول ہے، آدھے روس کا ہے، اور تیسری دنیا چین اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ 2 سپر پاور اس زمانے میں قیصر و کسریٰ تھا۔ حال کیا ہے آپ دیکھیے، رات کو چھپ کے نکل رہے، پیچھے دشمنوں کے پکڑنے کا ڈر ہے، ایک تو بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں سراقہ یہ ہماری بے کسی، یہ ہماری بے بسی، یہ ہمارا ذوق، یہ ہماری کمزوری، یہ لاچاری یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ آج زمانہ ہمارے مخالف ہے، کل زمانے کی چکی ہمارے حق میں چلے گی، حالات ہمارے حق میں ہوں گے۔ میرے غلام، میرے ماننے والے،
میرے جانشار میرے صحابہ دنیا کو فتح کریں گے، دنیا کی ایک سپر پاور طاقت کسریٰ جس کے کنگن بہت مشہور ہیں وہ بھی میرے غلاموں کے ہاتھوں میں آئیں گے، اس کے قبضے میں آئیں گے، اور تجھے بھی ایمان کی توفیق ملے گی اور وہ کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ امید دیکھیے، حالات پہ مایوس نہیں ہوئے حضور، حالات پلٹیں گے۔ اب زمانے کی گردش چلتی رہی، حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ 2.5 سال کا رہا، اس کے بعد عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا ہے۔ عمر ابن خطاب کے زمانے میں اللہ کی نصرت و مدد سے حضرت سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کے ہاتھوں کسریٰ نے بھی شکست کھائی ہے، ایران فتح ہوا ہے، اور وہاں سے وہ سارا خزانہ، شاہی خزانہ دارالخلافہ مدینہ میں آیا ہے۔ قیمتی ہیرے جواہرات، سونا چاندی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں۔ حضرت عمر ابن خطاب بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، مجاہدین وہ سارا خزانہ اٹھا کے لا رہے ہیں اور ان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارا خزانہ آیا، حضرت عمر دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، لیکن کنگن نہیں آئے تھے۔ کہا کہ کنگن کہاں ہے؟ کہا کہ کہیں گم ہو گئے ہوں گے، کہیں رکھ لیے ہوں گے، وہ نہیں آئے ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہجرت کے سفر میں حضور نے ایک صحاب سے کہا تھا ہماری حالت بدلے گی، کنگن آئیں گے، تم پہنو گے۔ حضور کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی ہے، حضور کی بھوشیوانی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ کنگن تو آئیں گے، لیکن کب آئیں گے وہ پتہ چلے گا۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ ایک مجاہد آیا ہے، ایک صحاب آئے، چہرہ چھپائے ہوئے ہیں، اور ایک پوٹلی، ایک گٹھڑی اٹھا کے لائے ہیں، اور امیر المومنین عمر ابن خطاب کی خدمت میں پیش کی ہے۔ کہا امیر المومنین یہ گٹھڑی اس خزانے میں کسریٰ کے شاہی محل میں مجھے ملی ہے، اور اس میں اس کی قیمتی ہیرے جواہرات تو پتہ نہیں یہ کیا چیزیں ہیں، اور یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور ایک جملہ کہا کہ کتنے مخلص لوگ ہیں، کتنے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کتنے بے لوث خادم ہیں، اتنی قیمتی چیزیں ملی ہے۔ جنگ کی ہڑبڑاہٹ میں کسی کو کیا پتا کسی نے کون سی چیز اٹھائی ہے، چپکے سے رکھ لیتا۔ آج کل تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، دیکھو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، پوری گاڑی چھین لیتے ہیں۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا، بدن دیکھا ہو، بیچارہ کوئی مرغی والا لے کے جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب اس کی فکر نہیں ہے گاڑی کی، اور چلانے والے کی سب مرغیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی تو یہ حالت ہے، جو مرغیاں اٹھانے والے سونا ان کے سامنے آئے گا تو کیا کریں گے؟ وہ تو گھڑیاں، پھر مردوں کی ایکسیڈنٹ میں مرے ہوئے لوگوں کی گھڑیاں نکالیں گے، جیب تلاش کریں گے، موبائل تلاش کریں گے۔ تو کہا عمر بن خطاب نے کتنے مخلص لوگ ہیں، وفادار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اتنی دور سے حفاظت کے ساتھ یہ سونے کے کنگن لا کر یہاں پیش کر رہے ہیں۔ تو پاس میں بیٹھے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس مجاہد کا اخلاص نہیں ہے، اس کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ آپ امانت دار ہیں تو آپ کے فوجی بھی امانت دار ہیں، آپ مخلص ہیں تو آپ کے فوجی بھی مخلص ہیں، آپ دین کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں تو آپ کے مجاہد بھی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، آپ کرپشن نہیں کرتے تو آپ کے فوجی بھی کرپشن سے پاک ہیں۔ بڑے جیسے ہوتے ہیں ان کے اثرات نیچے پڑتے ہیں، اوپر اگر انصاف کرنے والا کرسی پہ آئے تو نیچے لوگ بھی انصاف کرتے ہیں، اوپر ظالم آ جائیں، جابر آ جائیں، لٹیرے آ جائیں، قاتل آ جائیں، انسانوں کو مارنے والے آ جائیں، گلی گلی محلے میں قاتل پیدا ہوتے ہیں، موب لنچنگ کرتے ہیں، یہ اوپر والوں کا اثر ہوتا ہے، نیچے والوں کا نہیں ہے، اوپر کا اثر نیچے آتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اسلامی دور کا میں بتا رہا ہوں، سلیمان بن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے عباسی دور کا، اس کو شوق تھا نئے نئے کھانے تیار کرنے کا، نئی نئی ڈشیں، ہر طرح کے طباخ
پکانے والے ماہر ان لوگوں کو بلاتا تھا اور روز نئی ڈش پکتی تھی اس کے دربار میں. تو لوگوں میں باتیں چلتی تھی کہ بھائی آج کون سی نئی ڈش سامنے آئی ہے. ہوٹلیں کھلتی ہیں نا, نئی نئی ڈشیں سامنے آتی, ہمارے نوجوان جاتے ہیں کھانے. تو چونکہ وہ کھانے کا شوقین تھا تو ہر گھر میں یہی بات چلتی تھی, آج بادشاہ کے ہاں کون سی نئی ڈش تیار ہوئی ہے, ہمارے بھی یہاں بھی ہونی چاہیے, ہمارے یہاں کیا کھانا تیار ہوا ہے. اوپر کھانے کا شوقین بادشاہ آیا ہے, گھر گھر میں کھانے کی ڈشوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولید بن عبد الملک اسی کا رشتہ دار تھا, اس کی حکومت آئی, خلافت آئی. وہ شوقین تھا باغات لگانے کا, درخت لگانے کا. جیسے ہمارے یہاں مغل بادشاہوں نے گارڈن لگائے, وہ درخت نئے نئے درخت دنیا سے منگاتا تھا, پودے لگاتا تھا, پھل پھوٹ پیڑ سب. تو چرچا یہی ہوتی تھی صبح شام لوگوں میں یہی کہ آج بادشاہ نے کون سا نیا پیڑ منگایا ہے, نیا پودا لگایا ہے, نئے پھول منگائے ہیں, ہمارے گھر کے آنگن میں بھی ایسا ہونا چاہیے. وہی چرچا, وہی اثرات نیچے کے لوگوں میں بھی. پھر جابر ظالم حجاج آیا, تاریخ میں مشہور ہے. حجاج ظالم تھا, ظلم کرتا تھا. صبح لوگوں میں چرچا کیا ہوتی تھی, پوچھتا تھا آج کس کے سینے, آج کس کی پشت پہ پیٹھ پہ کوڑے پڑے ہیں, آج کس کو سولی دی گئی ہے, آج کس کو قتل کیا گیا ہے. کیونکہ اوپر کے اثرات پڑتے تھے لوگوں میں, باتیں وہی ہوتی تھی. اس کے بعد دور آیا عمر بن عبدالعزیز کا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی عجیب زندگی ہے. وہ بڑی تفصیل کی ہے, میں نہیں جانا چاہتا ورنہ بہت ٹائم ہو جائے گا. عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب آیا, نیک بن گئی, پہلے نہیں تھے, نیک بن گئی, اب بادشاہ بنے, خلافت کے ذمہ دار بنے. اس کے بعد خدا ترسی, خدا خوفی آئی, تو وہ اللہ سے ڈرنے والا اوپر کرسی پر آیا, اس کے اثرات لوگوں میں بھی آئے. صبح جب بات ہوتی تھی, چرچا ہوتی تھی لوگوں میں سویرے سویرے, تو لوگ پوچھتے تھے آج تم نے کتنا قرآن پڑھا ہے, رات کو تہجد پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, اور تمہارا بچہ حافظ بنا کیا کر رہا ہے. دین کی باتوں کا چرچا ہوتا تھا, اس لیے کہ کرسی پہ دیندار آ گیا تھا, اس کے اثرات پڑتے تھے. تو کرسیوں پر ظالم و جابر آتے ہیں نا, ان کے اثرات پھر ہر جگہ پڑتے ہیں. ہر جگہ ظالم, جابر, کمزوروں کو دبانے والے, قتل کرنے والے, زبردستی شرکیہ نعرے بلوانے والے, یہ اوپر کا اثر ہے. نیچے لوگ تو اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں اور بڑوں کے دھرم پر, دین پر, طرز پر اور ان کی زندگی پر ہوتے ہیں, ان کی ایک ایک چیز کو لیتے ہیں. تو بات چلی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا حضرت یہ اس مجاہد کا کمال نہیں, یہ آپ کا کمال ہے. آپ نے انصاف کیا, آپ نے کرپشن نہیں کیا, آپ میں خدا کا ڈر ہے, آپ کے مجاہدین میں بھی ڈر ہے. پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ کھولو اس کو. کھولا گیا, اس میں کسریٰ کے کنگن آئے, کہا کنگن نکالو, باہر نکالے گئے. کہا سراقہ کہاں ہے, سراقہ آگے آؤ. سراقہ کو آگے بلایا گیا, مسلمان ہو چکے تھے فتح مکہ کے موقع پر. سراقہ کو آگے لایا گیا اور کہا کہ دیکھو میرے آقا نے تم سے کہا تھا تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے, یہ کنگن آگے ہیں, یہ لو. انہوں نے پہن لیے. پہننے کے بعد حضرت عمر نے کہا واپس کرو. کہا کہ نہیں, تم نے پہنا دیا ہے, تم نے پہنا دیا, واپس کیسے کروں گا. حضور نے کہا تھا تم پہنو گے تو میرے ہو گئے. تو عمر بن خطاب نے کہا حضور نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ مالک بن جاؤ گے. حضور نے کہا تھا پہنو گے, تم نے پہن لی, اب اتار کے دے دو, مالک نہیں ہو تم. یہ فخر, یہ سعادت تم کو حاصل ہو گئی. سراقہ نے کنگن پہنے اور کہا, عجیب الفاظ کہے, بخن بخن بدوی من بنی مدلج یلبسو سوار کسریٰ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بنو مدلج عرب کے بدو قبیلے کا ایک بدو, بادیہ نشین, کسریٰ کے کنگن پہن رہا ہے, سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن ان کے ہاتھوں میں کنگن آئے ہیں. یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے مایوس نہیں ہوئے ہیں. اس مایوس کن حالت میں بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سراقہ ابھی تم ہمیں پکڑ رہے ہو, حالات بدلیں گے, چینج ہوں گے, ہماری حکومت آئے گی, اللہ ہمیں طاقت دے گا. تو حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک واقعہ میں نے یہ سنایا ہے, واقعات حضور کی زندگی میں بہت ہیں. ایک اور واقعہ آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. غزوہ خندق کا واقعہ. خندق غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں, 21ویں پارے میں جس کا تذکرہ ہے. مکہ کے لوگوں نے, مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے
آپس میں سازش کی کہ آخری وار کرتے ہیں محمد عربی ان کے ساتھیوں پر، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، نام و نشاں مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیں، جڑ سے اکھاڑ پھینک دیں۔ سازشیں کی، تدبیریں کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، پورا ماحول بنایا۔ عرب کا کوئی قبیلہ، کوئی خاندان پیچھے نہیں رہا، ہر ایک کو ورغلایا، ہم سب اکٹھا ہو کر وار کر رہے ہیں، اب ساتھ دے دو تو ٹھیک ہے، ان کا نام و نشاں مٹا دیں، اسلام کے اس پودے کو ختم کر دیں، اور اگر پیچھے رہ گئے تو پھر یہ تو طاقتور ہوتے چلے جائیں گے۔ لوگوں کو ورغلایا، لوگوں کو جیسے ورغلایا جاتا ہے، لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آج آپ ماحول دیکھیں نا، یہی ماحول نہیں ہے، لوگوں کو ورغلا کر اہل اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور لوگ ان باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو پورا متحدہ لشکر 24,000، صحابہ کی تعداد تو بہت کم تھی، 3,000 سے یا کچھ اس سے زیادہ نہیں تھی، اور پورا متحدہ لشکر عرب کا ہر قبیلہ اس میں شامل تھا۔ مزید یہ کہ جو مدینے کے یہودی تھے نا، بنو قریظہ، انہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا تھا اور کہہ رکھا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جب عرب کا پورا لشکر آیا ہے، مدینے کے قریب آیا ہے، تو انہوں نے دیکھا خندق کھود دی گئی ہے بہت بڑی، آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ کئی دنوں محاصرہ کیا، پورا گھیرے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اندر سے کسی کو محمد کے خلاف کر دیں، تب جا کے ہم کامیاب ہوں گے۔ جیسے آج ظالم طاقتوں کے خلاف ایک الائنس بنا، اتحاد بنا انڈیا نام کا، تو سوچتے ہیں کسی کو توڑ دیں تو ہم کامیاب ہوں گے، توڑ کے رکھ دیا۔ کمزور اسی طرح کیا جاتا ہے۔ تو بنو قریظہ کے پاس سارے سردار رات کی تاریکی میں آئے، کہا کہ تم محمد کا ساتھ مت دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور تم مدینے میں رہتے ہو، ہم باہر سے حملہ کر دیں گے، تم اندر سے حملہ کر دینا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ وہ تیار نہیں ہوئے، پہلے تو لالچ میں نہیں آئے، کہا کہ نہیں۔ عرب کے لوگوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا دیکھو پورا عرب محمد عربی اور اس کے ساتھیوں کے خون کا پیاسا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتا ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتا ہے، اور یہ موقع گولڈن چانس سے دوبارہ نہیں آئے گا، یہ آخری بار ہے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، ورنہ بعد میں تم پچھتاؤ گے، یہ آخری موقع ہے۔ پھر کچھ مال کا لالچ دے کر ان کو تیار کر دیا۔ اب اندر مدینے کے یہودی اندر سے چھرا گھونپنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو، صحابہ کو جب پتہ چلا نا کہ باہر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے تیاری کر دی ہے، اندر کے دشمنوں کو انہوں نے خرید لیا ہے، اور یہ بغل میں چھرا گھونپنے کے لیے تیار ہو گیا، آستین کے سانپ اللہ کے نبی کی زبان پر آیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ کیا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ حالات کو بدلے گا۔ اتنے خطرناک حالات ہیں، اتنے خطرناک حالات ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ جب یہ تمہارے اوپر سے آئے، تمہارے نیچے سے آئے، ہر طرف سے تمہیں گھیر دیا، اور ان خون کے پیاسے تھے تمہارا نام و نشاں مٹانے کے ارادے سے آئے تھے، اور چاہ رہے تھے تمہیں ختم کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، اور زاغت الابصار، ان حالات کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پتھرا گئی، اب ہم کیا کریں، دل اندر سے یہاں حلق تک آ گئے۔ پریشانی میں ایسا ہوتا ہے، کسی کو اچانک خبر بچے کی وفات کو سنا دو، اس عورت کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہے، دل یہاں گلے تک آ جاتا کہ مر جائے گی۔ مسلمانوں کے حالات یہ تھے، قرآن کہہ رہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، بری طرح سے ہلا کے رکھ دیے گئے کہ اب کیا ہوگا، ہر طرف سے دشمن نے گھیر، اندر سے دشمن تیار ہو گیا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جب خندق، وہ بڑی سی ایک کھائی تھی جو تیار کی تھی جسے خندق کہتے ہیں، خندق کھود رہے تھے، خندق کھود رہے تھے، خندق کھودنے کے آلات نہیں، اوزار نہیں، پھاوڑے نہیں، تگاریاں نہیں کہ مٹی اٹھا کے باہر پھینکیں، یہ حالات تھے، کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ صحابہ کرام بھوک کے مارے تھے، آ کے اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیے پتھر باندھ رکھے ہیں، پیٹ پچکے ہوئے ہیں، پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ کچھ بوجھ محسوس ہو، بھوک محسوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا اٹھایا، چادر اٹھائی، صحابہ نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے، بھوک کی یہ حالت، خوف کا یہ عالم۔
اور مٹی اٹھانے کے لیے اوزار نہیں، یہودیوں سے کچھ ادھار لے کے آئے تھے، عاریتاً مانگ کے آئے تھے۔ ابو بکر اور عمر جیسے جلیل القدر صحابہ اپنے دامنوں میں مٹی لے لے کے باہر پھینک رہے تھے، کوئی چیز باہر پھینکنے کے لیے نہیں تھی، اتنی تنگی، اتنا خوف، اتنی پریشانی کا عالم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ پیش آیا، سلمان فارسی جس جگہ ان کو دیا گیا تھا کہ اس جگہ تمہیں کھودنا ہے، وہ کھود رہے تھے، بیچ میں ایک چٹان آ گئی، چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے جا کے شکایت کیا، رسول اللہ یہ مضبوط چٹان آ گئی ہے، یہ کسی اوزار سے ٹوٹ نہیں رہی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا تم وہاں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، حالات کیسے تو میں نے اب آپ کو سنائے ہیں۔ ان خطرناک حالات میں اللہ کے نبی نے جو بھی اس وقت اوزار تھا، پھاوڑا تھا، وہ لیا، یا گینچی تھی وہ لی، اور بسم اللہ کہہ کے اس چٹان پہ ماری ہے، پہلی مرتبہ ماری ہے، چنگاری اٹھی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بصرہ کے محلات دیکھ رہا ہوں۔ حالات کیا ہیں؟ کھانے کو کوئی چیز نہیں، دشمن کا اتنا خوف کہ منافقوں نے ایک بات کہی اس کے بعد اللہ کے نبی نے جب کہا چنگاری اٹھی، بصرہ کے محلات دیکھ لیے، دوسری چنگاری اٹھی کہ روم کے محلات میں نے دیکھے، تیسری چنگاری، تیسری مرتبہ ضرب ماری، تیسری چنگاری نکلی، کہا کہ ایران کے محلات میں نے دیکھے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ حالات تو ابھی ایسے ہیں لیکن ہمیشہ ایسا نہیں رہیں گے، میرے غلام ان تینوں بڑی طاقتوں کو اپنے زیر نگی لے آئیں گے، اپنے قبضے میں لے آئیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں، نبوت کی روشنی میں اس چنگاری میں دیکھ رہا ہوں حالات پلٹیں گے۔ تو منافقین نے طنز کیا، کمنٹ کیا، کہا کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں ہے، دشمنوں کا خوف ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پیشاب پاخانے کی نیت سے ہم اکیلے نہیں نکلتے تھے کیونکہ دشمن دبوچ لے گا۔ تو منافق کہنے لگے قضائے حاجت کے لیے اکیلے جا نہیں سکتے، دشمنوں کا اتنا ڈر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کسریٰ کے محلات دکھ گئے، بصرہ کے محلات دکھ گئے، روم کے محلات دکھ گئے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات آئیں گے، جمے رہیں گے استقامت کے ساتھ، ایمان پر، توحید پر، اللہ کے احکام پر، دین کی تعلیمات پر، نبی کی تعلیمات پر، تو حالات پلٹتے ہیں، انقلاب آتا ہے، زمانے کی گردش الٹی چلتی ہے، دشمنوں کے مخالف ہمارے حق میں چلتی ہے، یہ ہونا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس موقع پر جو صحابہ کا حوصلہ بڑھایا تھا، حرف بحرف وہ ساری چیزیں ثابت ہوئی۔ محمد عربی کے غلاموں نے کسریٰ کو بھی فتح کیا ہے، ایران کو بھی فتح کیا ہے، قیصر کے روم کو بھی فتح کیا ہے، بصرہ کے محلات نبی علیہ السلام کے زیر نگی آئے، آپ کے غلاموں کے قبضے میں آئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک محمد عربی کے غلاموں کے قدموں میں وہ ساری طاقتیں آج ہیں، وہ سارے ممالک، وہ سارے خطے آج مسلمانوں کے قبضے میں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، حالات سے مایوس نہ ہوں۔ اب بعض مرتبہ ہماری زبانوں پر جملے آ جاتے ہیں، اور یہ تو اتنے طاقتور ہو رہے ہیں، یہ تو اس سال بھی آ جائیں گے، یہ تو آگے 45 تک آ جائیں گے، تو 50 تک بھی آ جائیں گے۔ یہ مایوسی کے جملے، ہم سمجھ رہے ہیں نا ہم کمزور ہیں، ہماری تدبیر کوئی نہیں چل رہی ہے، نہ سیاسی طور پر نہ کسی اور طریقے پر کہ ان ظالموں کو کرسی سے ہٹائیں، ہماری تدبیر نہیں چل رہی، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارا علم کمزور ہے، ہماری جانکاری کمزور ہے، ہمارا شعور کمزور ہے۔ اللہ کا نہ علم کم ہے، نہ ناقص ہے، نہ کمزور ہے، نہ اس کی طاقت میں کوئی کمی ہے۔ جو اللہ محمد عربی کے غلاموں کو، صحابہ کو ان حالات کو پلٹنے والا تھا، وہ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اسی پاور کے ساتھ موجود ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، غزوہ خندق میں اللہ نے آندھی طوفان چلایا، دشمنوں کے حوصلے ٹھنڈے پڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے راتوں رات۔ اللہ کیا حالات پیدا کرے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ حالات کا اندھیرا کتنا گھٹا ٹوپ کیوں نہ ہو، مایوس کن حالات کیوں نہ ہو، لیکن ایک ایمان والے، ایک قرآن کو پڑھنے والے، نبی کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے والے کی زبان پر کبھی یہ نہیں آئے گا کہ یہ تو ہٹ نہیں سکتے، یہ تو کبھی جا نہیں سکتے، اب تو یہی دندناتے پھریں گے۔ نہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں، ہم بھی تدبیر کر رہے ہیں، ان کی تدبیر بھی ہماری نگاہ میں ہے، اور ہماری جب تدبیر چلے گی ان کو پتہ تک نہیں چلے گا، بھنک تک نہیں لگے گی۔ اس سے پہلے بھی قومیں آئی ہیں، ظالم و جابر آئے ہیں، اپنے اوپر فخر کرنے والے آئے ہیں، کسی کی کرسی باقی نہیں رہی ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے پڑوسی ملک میں،
جب پرویز مشرف آیا تھا وہ بھی بڑا ظلم جبر کیا مدارس پر علماء پر، تو اس وقت علماء نے اس کو سمجھایا تھا، سمجھانے گئے تھے تو وہ اپنے طاقت و قوت کے نشے میں تھا، وہ کرسی پر بیٹھا تھا، مکہ یوں مارا تھا کیا آئی ایم ویک بٹ مائی چیئر از اسٹرانگ، میں تو کمزور ہوں لیکن یہ جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں نا صدارت کی کرسی پہ، یہ بہت مضبوط ہے، تم کیا کر لو گے میرا؟ تو ایک اللہ والے نے کہا تھا کہ صدر صاحب تم مضبوط نہیں ہو نہ تمہاری کرسی مضبوط ہے، کرسی اس کی مضبوط ہے جو آیت الکرسی والا ہے، بس آیت الکرسی والا ہے اس کی کرسی مضبوط ہے، باقی سب کرسیاں کمزور ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ نہیں کیا؟ کیسا بھاگا تھا وہ، اور پھر کس طرح بے بسی کے عالم میں وہ مرا ہے۔ یہ تو زندہ واقعات ہیں، یہ تو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو ہونا ہے، حالات پلٹتے ہیں، کرنے دو تدبیریں۔ ہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ فرما رہا ہے وہ چالیں اپنی چل رہے ہیں، میں اپنی چال چل رہا ہوں۔ اللہ کی جب چال ہوگی نا سامنے آئے گی، جو تدبیر اللہ کی تدبیر جب سامنے آئے گی نا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ یوسف کو کنویں میں ڈالنے والے تدبیریں کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ بیچ رہے تھے بازار مصر میں جا کے، پھر آگے بازار مصر سے کہاں جیل میں ڈال دیا گیا۔ تدبیریں تو ساری ان کے خلاف جا رہی تھی نا، لیکن اللہ کی تدبیر خفیہ چل رہی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ آخری سین جب ہٹتا ہے تب پتہ چلتا ہو اللہ کی یہ تدبیر ہے۔ اللہ کس طرح کے حالات پیدا کرے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اتحاد بھی ٹوٹے گا، قوت بھی ٹوٹے گی، کرسی بھی جائے گی، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ جو اللہ رات کے اندھیرے کے بعد دن کو روشن کر کے طلوع کرنے والا ہے، جو اللہ مردہ زمین سے اس کو زندہ کر کے اندر سے اس کو پھاڑ کر پودے اگانے والا ہے، جو اللہ انبیوں کو ظالم و جابروں کے مقابلے میں ان کو فاتح کرنے والا ہے، ان کو فتح دینے والا ہے، وہ اللہ آج بھی تو موجود ہے نا، اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اسی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، پچھلی قوموں کے واقعات ان سے بڑی بڑی طاقت والے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر پاور والا کون ہے، کون ہٹا سکتا ہے ہمیں؟ اللہ نے کہا اچھا، اور کتنے طاقت والے تھے، کتنی طاقت والے تھے؟ خود قرآن میں اللہ کہتا ہے ان جیسا ہم نے آج تک پیدا نہیں کیا ہے، ایسے طاقت والے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا ہے، ہوا جیسی نہ دکھنے والی چیز کو چلایا ہو، اٹھا اٹھا کے ایسے پٹکا، صبح ایسے پڑے ہوئے تھے کأنما اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے کھوکھلے درخت پڑے ہوئے۔ قوم عاد، قوم سمود، وہ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں، صرف یہ بشارت نہیں، یہ خوشخبریاں، یہ پیشین گویا سن کر ہم سوچتے ہم تو بس ٹھیک ہے عوامی کامیابی مل جائے گی، ایسے نہیں ملتی ہے کامیابی، ایسے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ خود کر لے گا۔ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، آنے والی نسلوں کے عقیدے کو بگاڑنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ پورا ماحول جو بنایا جا رہا ہے اور آگے بھی بنایا جا رہا ہے کہ شرک میں ہماری نسلوں کو مبتلا کر دیا جائے۔ سب سے زیادہ غضب اللہ کا غصہ شرک سے آتا ہے، شرک پر سب سے زیادہ اللہ کا غضب آتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اللہ غصے ہوتے ہیں، اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہماری نئی نسل کو شرک میں کہیں مبتلا نہ کر دیا جائے، ان کی توحید کی ہم فکر کریں، ہم سوچیں ان کے بارے میں۔ ہم تو چلے گئے، ہماری زندگی ختم، لیکن یہ آنے والی نسلوں کے ساتھ جس طرح ان کی تدبیریں ہیں، ہمیں بھی تدبیر تو اللہ سبب تو اختیار کرنے کو کہہ رہا ہے نا، کہ ان کے ایمان کی اور ان کے عقیدے توحید کی بچانے کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں، مال صحیح جگہ پہ خرچ کریں، نام و نمود، دکھاوا، شادیاں، خوشی غمی میں جو ہم دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہاں نہ خرچ کر کے ہم مدارس پر، دینی علوم پر، اچھے اسکول قائم کرنے پر، کالج پر، غریب بچوں کو چاہے دینی علوم ہو چاہے دنیاوی علوم ہو، اگر وہ مستحق ہے تو اس کا تعاون، اس کی مدد کرنے پر، اس کے آگے بڑھانے پر خرچ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہاں خرچ کرو تو ہماری مدد آئے گی۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ۔ تم کو بلایا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے، تم کو دعوت دی جا رہی ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میری طرف سے مدد آئے گی۔ اگر بخل کرو گے تو تمہارا خود کا نقصان ہے، ہم کسی اور کو کھڑا کریں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے نہیں کیا یہ کام ہم تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں گے۔ کوئی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے،
کوئی اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کافر کے گھر میں کسی ایمان والے کو کھڑا کر سکتا ہے اور اس سے کام لے سکتا ہے۔ اللہ نے کیا، پوری تاریخ ہماری یہ بتاتی ہے۔ لوگ کافروں کے بچوں سے اللہ نے کام لے لیا ہے، شرک والوں کے وہاں سے موحد کھڑے کر دیے۔ اگر تم نہیں کرو گے، اللہ کہہ رہے ہم دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے۔ پوری تاریخ بتاتی ہے کیسا ہوا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی شہادت ہمارے پاس بھی رہے، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی رہے، تو ہم اپنا کام کریں، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اللہ حالات پلٹے گا، اللہ حالات پلٹے گا۔ ایک مفکر، کسی بڑے دائی کا قول تھا کہ اب زمانے کی گردش، زمانے کا چکر ہمارے حق میں ہے، ہماری سمت میں ہے، ہمارے مخالف میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ مستقبل، فیوچر، بھوشیہ اہل اسلام کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ جو عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے، اس سے بہتر عقیدہ لا کے تو دکھا دو۔ جو مال خرچ کرنے کا نظام قرآن بتاتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، کسی کے پاس ہے تو لا کے دکھا دو۔ تو نماز کا سسٹم ہمارے پاس ہے، تو جو ہفتے میں 7 دن میں ایک جگہ جمع ہونے کا سسٹم جمعہ کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے، کسی کے پاس ہو تو لا کے دکھاؤ۔ زندگی گزارنے کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اسلام نے ہمیں دیا ہے، کسی قوم کے پاس ہو تو لا کے دکھاؤ۔ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اس طریقے کو۔ انسانیت کو ضرورت ہے، یہ نفع بخش چیز ہے اسلام۔ باقی سب جھاگ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو نفع پہنچائے گی چیز، مستقبل اس کا ہے، وہ اسلام ہے۔ ساری چیزیں فیل ہو گئی ہے، انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کیسے ختم ہوگی؟ جہاں انٹرسٹ کا سسٹم ہوگا وہاں کبھی غریبی ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ انٹرسٹ میں، سود کے سسٹم میں جو پوری دنیا میں ہے، اس میں کیا ہے؟ غریبوں کا پیسہ مالداروں کے پاس جا رہا ہے۔ ہم بینکوں میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتے ہیں، غریب لوگ کے کچھ جمع ہو جائے، وہ مالدار لوگ قرض لے کے بھاگ کے جا رہے ہیں۔ غریبوں کا مال مالداروں کے پاس جا رہا ہے۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ مالداروں کا پیسہ غریبوں کے پاس آ رہا ہے۔ یہ سسٹم ہے کسی کے پاس؟ اسلام کے پاس جو سسٹم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے دنیا جھک مار کے اسلام کے قدموں پہ آئے گی۔ مستقبل اسلام کا ہے، چاہے کتنی ہی کوششیں کر ڈالیں اسلام کو ختم کرنے کی، کتنا مخالف ماحول ہے، پھر بھی روز ہم سنتے ہیں کہ آج فلاں نے اسلام قبول کر لیا، آج فلاں نے اسلام۔ کیوں؟ یہ دین فطرت ہے، یہ انسان کے اندر کی آواز ہے، یہ نیچر کی آواز ہے اسلام، اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے روشن کیے ہوئے دین اسلام کی شکل میں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ نور یوں ہی چمکتا رہے گا، یوں ہی جگمگاتا رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، اور کافر مشرک لوگ اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا اور اہل اسلام کا غلبہ ہوگا، ہر جگہ کے حالات پلٹیں گے۔ کوئی سوچ سکتا تھا جس حکومت کی طاقت، جس کا روب، جس کی خفیہ ایجنسی موساد کا اتنا روب تھا دنیا پر کہ کہیں کوئی پتا ہلتا ہے اسرائیل کو پتہ چل جاتا ہے، کہاں گئی طاقت؟ کہاں گئی طاقت؟ یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ سارا وہ روب تھا وہ ختم ہو گیا دنیا سے۔ اللہ اسی طرح تدبیریں چلاتا ہے، ہر جگہ چلائے گا جہاں اہل ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کی فکر کریں، ہماری مائیں بانی بیٹھی ہے، گھروں میں دین کا ماحول بنائیں، بچیوں میں حیا پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں۔ اللہ ہم سے جو چاہ رہا ہے وہ ہم کریں، باقی اللہ وہ کرے گا جو ہم چاہیں گے۔ جو ہم چاہیں گے اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس وقت کرے گا جب اللہ جو ہم سے کہہ رہا ہے وہ ہم کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ دوسری ایک بات، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ دیتا ہوں، وہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر۔ چونکہ اب حالات خراب ہیں تو ہم سب کی امیدیں ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے، جمعیت سے، مسلم پسلہ سے، وہ کوئی قدم نہیں کرے تو ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں؟ بڑے ہم سے زیادہ دور اندیش، ہم سے زیادہ حالات سے واقف ہیں، اس وقت کی حالات سے کس طرح نمٹنا ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ ٹکراؤ کوئی حل نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ ہر موقع پر کوئی ٹکرانا، باہر نکلنا ہے، یہ کوئی حل نہیں ہوتا ہے۔ سچویشن کو دیکھ کر کوئی تدبیر اختیار کی جاتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کا کسی نے نام سنا ہے؟ ان کا لقب کیا ہے؟ اللہ کی تلوار، سیف اللہ المسلول۔ کب دیا ان کو سیف اللہ المسلول؟ ان جیسا بہادر جرنیل، فوجی، مجاہد تاریخ اسلام میں نہیں آیا ہے۔
اللہ کے نبی نے ان کو یہ ٹائٹل دیا اللہ کی کھلی ہوئی تلوار. کب دیا تھا؟ جب قتل کر رہے تھے سب کو تب؟ دشمنوں کی صفوں میں گھسے جا رہے تھے تب؟ نہیں. علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی سیرت اٹھا کے دیکھیں. غزوہ موتا کے موقع پر یہ لقب دیا، یہ ٹائٹل دیا ہے. غزوہ موتا میں حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، وہ بھی جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، دشمنوں نے قتل کر دیا. عبداللہ ابن رواحہ غالباً تھے تیسرے، انہوں نے جھنڈا اٹھایا ان کے بعد، وہ بھی شہید ہو گئے. حالات نازک تھے مسلمانوں کے، دشمن تو غالب ہوتے چلے جا رہے، ہمارے کمانڈر شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اب کس کو امیر بنائیں؟ بغیر کسی مشورے کے خالد بن ولید آگے بڑھے ہیں، انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ امیر بن گئے، فوج کے کمانڈر اس وقت بنے. کسی نے بنایا نہیں تھا لیکن آگے بڑھ گئے. کیا کیا؟ تلوار سے تو گھس گئے اندر دشمنوں کی فوج میں. نہیں، انہوں نے بڑی چالاکی سے، بڑی تدبیر سے، بڑی ہوشیاری سے اپنے لشکر کو، مجاہدین کو بچایا اور کوئی تدبیر کر کے باہر ہو لی، مدینے لے آئے مجاہدین کو، ورنہ سارے ختم کر دیے جاتے. حضور علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی صحابہ کو، تو دوسرے لوگوں نے کہا انتم الفرارون، بھاگنے والے ہو، میدان جہاد کو چھوڑ کر تانے دیے. اللہ کے نبی نے اس موقع پر ٹائٹل دیا تھا یہ تو سیف اللہ المسلول، اللہ کی کھلی ہوئی ننگی تلوار. اس وقت نہیں ٹکرائے تھے، دوسرے موقعوں پر ٹکرائے تھے. تو اس لیے ہمارے جو اکابر ہیں، قائدین ہیں، ان پر بھی ہمیں اعتماد ہونا چاہیے. جب وہ کہیں گے، اشارہ کریں گے، انشاءاللہ ہم بھی جو بھی ہو ان کے تقاضے ہوں گے، ان کی ڈیمانڈ ہوگی، ہم پوری کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر یقین، اللہ پر توکل اور بھروسے کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.